بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل اور کتاب کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، طلوع سے غروب تک، اور یہ ہے پارٹ نمبر 46۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج نمبر 490 سے لے کر اس سے آگے کے صفحات کو۔ انشاءاللہ ہم بہت کچھ جانیں گے، اور ہم نے اسے پہلے جو کچھ پڑھا جو کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ تھا، اس کے بعد حکومت نے جواب دیا، اور اس کے بعد پھر بی بی نے بات کی، اور اب ہم آگے چل رہے ہیں اس پیج کے اوپر کہ اس پیج میں لکھا ہے کہ اچھا، یہ بھی میں تھوڑا سے 2 لائنیں پچھلی پڑھ دوں کہ جب بی بی نے، ہم وہ پڑھ رہے تھے جب بی بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر جو گریہ کیا، اور اس کی 2 لائنیں پچھلی پڑھ لیتی ہوں، پھر آگے جوڑ لیتے ہیں کہ یہ کائنات اپنی وسعت کے باوجود ہم پر تنگ کر دی گئی ہے۔ بابا جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں فرزندوں کی افسردگی نے مجھے حیران و پریشان کیا ہوا ہے۔ اب یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اب آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کشف الغمہ، اور دوسری کتابوں میں نقل ہے کہ سیدہ عالم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف متوجہ ہوئیں اور ہند بنت اساسہ کے یہ اشعار پڑھے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ ایک قول ہے کہ مذکورہ تمام اشعار ہند بنت روان بن عبد المطلب کے ہیں۔ نیچے لکھا ہے کہ یہ اشعار خود سیدہ عالم کے اپنے ہیں یا کسی اور کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گراں قدر کی قبر مبارک کی طرف رخ کر کے سوز و گداز کے ساتھ پڑھے، اس لیے ہم نے انہیں یہاں نقل کر دیا ہے۔ صاحب کشف الغمہ نے نقل کیا ہے کہ جس قدر اس دن مردوں اور عورتوں نے گریہ کیا، اس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے اور نہ بعد میں ملے گی۔ پیج 491 پہ ہم آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جب خاتون جنت حکومت سے مایوس ہو گئیں کہ وہ ان کے حقوق واپس کرنے والی نہیں، اور وہ اپنے خانہ اقدس کی طرف واپس تشریف لائیں، اور اس وقت آپ کی زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، ان دونوں نے تیرے نبی کی بیٹی پر مظالم ڈھائے ہیں اور ان کا حق غصب کیا، تو ہی ان کے کیے پر انہیں سزا دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ حوالہ ہے وفات صدیقۃ الزہرا المکرم، صفحہ نمبر 78۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے صحیح بخاری میں کتاب الخمس میں ہے۔ ترجمہ: حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ بنت رسول اللہ ان پر غضبناک ہوئیں اور ان سے تعلق کو توڑ لیا۔ ان کی یہ دوری ان کی زندگی کے آخری ایام تک باقی رہی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے پھر زندگی بھر ان سے بات نہ کی۔ پھر نیچے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ صحیح بخاری میں کتاب بداء الخلق میں ہے کہ جب حکومت نے حقوق واپس کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے زندگی بھر ان سے کوئی بات نہ کی۔ پھر لکھا ہے اس تلخ حقیقت کا تذکرہ بہت سے دوسرے مصادر میں موجود ہے۔ اب یہ بریکٹ میں نام دیے ہوئے ہیں کہ سنن بہیقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 300، اور مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6، اور طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 18۔ اگلی ہیڈنگ کی طرف ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حکومت اور خاندان وحی۔ اس میں لکھا ہے کہ اہل سنت کے ایک مشہور دانشور نے اس حقیقت پر کچھ اس طرح سے قلم اٹھایا ہے کہ جب حکومت نے خاتون بہشت کا تاریخی اور انقلابی خطاب سنا تو اسے لوگوں میں بیداری اور اختلاف نظر محسوس ہوا۔ اس نے اپنے قلب و جگر میں خوف محسوس کیا کہ کہیں لوگ منقلب نہ ہو جائیں، تو فوراً ممبر پر بلند ہو کر خطاب کیا: اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہر بات پر کان دھرتے ہو، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو۔ ایسی آرزوئیں اور ایسی باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھیں؟ ہوش کیجئے۔ اگر کسی نے اس طرح کے تقاضے کو دیکھا یا سنا ہے تو یہاں آئے اور بیان کرے۔ وہ عورت کہ جس نے ابھی بات کی ہے اور تقاضا کیا ہے، وہ لومڑی ہے۔ لا حول ولا قوت، یہ میں خود پڑھا ہے میں نے لاہور، اور ہم پیج 492 پر آ گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، لومڑی ہے کہ جس کا گواہ اس کی دم ہے، ہر آشوب و فتنہ اس کے ہمراہ ہے۔ اس کا گواہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہر جو مرج کے فتنے کو اس کی فرسودگی کے بعد واپس لے آئیے، اور حکومت کے خلاف جنگ و جدال برپا کیجیے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے کمزوروں اور عورتوں سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس تحال کی مانند ہے کہ جس کے نزدیک خاندان کے محبوب ترین لوگ اور قریبی گناہگار ہیں۔
اگلا پیراگراف لکھا ہے کہ اے لوگوں ہوش میں آئیے، جو چاہوں کہہ سکتا ہوں، اور جس چیز کو چاہوں زبان پر لا سکتا ہوں۔ میں ہر بات کو واضح کر رہا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے دستبردار ہیں اور ان کا مجھ سے کوئی کام نہیں ہے تو میں خاموش ہوں۔ پھر حکومت نے انصار مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے گروہ انصار، تمہارے چند احمقوں کی کچھ باتیں مجھ تک پہنچی ہیں۔ تم لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شائستہ تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف ہجرت فرمائی، اور تم لوگوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور بدترین حالات میں اپنے ہاں پناہ دی، اور پھر ان کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہو گئے تھے۔ کان کھول کر سن لیجئے، میں اپنی زبان اور ہاتھوں کو کسی فرد یا گروہ کے نقصان یا توہین کے لیے نہیں کھولوں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں یہ حوالہ دیا ہوا ہے شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 215۔ پھر اس میں نیچے لکھا ہے کہ اس تہدید آمیز گفتگو کے ساتھ حکومتی خطبہ مکمل ہوا۔ اب نیچے لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ میں نے یہ حکومتی گفتگو نقیب ابو یحییٰ جعفر بن یحییٰ بن زید بصری کے سامنے پڑھی۔ میں نے ان سے پوچھا حکومت کی اس گفتگو کا کس طرف اشارہ تھا؟ تو نقیب نے کہا کہ یہ اشارے اور کنایے والی بات نہیں ہے، حکومت نے وضاحت و تصریح کے ساتھ بات کی ہے۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے نقیب سے کہا کہ اگر بات واضح ہوتی تو میں آپ سے اس کی توضیح طلب نہ کرتا۔ پھر لکھا ہے کہ وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ان الفاظ کے ساتھ حکومت کا مقصود امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی توہین تھی۔ پھر میں نے ان پر سوال کیا کہ کیا حکومت اپنے خطاب کا مرکز حضرت امیر علی علیہ السلام کو ٹھہرائے ہوئے تھی؟ اس نے جواب دیا جی ہاں میرے بیٹے، یہاں موضوع ریاست و طاقت تھی، شوخی نہیں تھی۔ اچھا، اب 493 پیج پر ہم آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے میں نے پوچھا کہ اس دار و گیر میں انصار کا کیا موقف تھا؟ اس نے جواب دیا کہ انصار کا حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف جھکاؤ تھا، لیکن وہ حکومت سے مروب ہو کر رہ گئے تھے۔ جب حکومت نے اس امر کو محسوس کیا تھا تو اس نے اپنے خطاب کے ذریعے ان کی تہدید کر دی تھی۔ پھر لکھا ہے ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے نقیب بصری سے ان الفاظ غریبہ کی وضاحت چاہی تو انہوں نے یوں تشریح کی کہ راعت رے پہ بھی زبر ہے، الف عین پہ بھی زبر ہے اور تے خالی ہے۔ رات جب تخفیف کے ساتھ ہو تو اس کا معنی سننا ہے، یعنی دوسرے کی بات سننا، اور قالتن کا معنی گفتار و سخن ہے۔ سعالتن لومڑی کا نام ہے، سعالہ بروزن زوالہ اور زوالہ بھیڑیے کا نام ہے۔ شہیدن ذنبہ، یہ کلمات وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں مدعی کے لیے سوائے اس کے اپنے اعضاء و جوارح کے کوئی اور گواہ نہ ہو۔ یہ مثال ادبیات عرب میں کچھ اس طرح موجود ہے۔ ایک دفعہ ایک چالاک لومڑی کا کسی بات پر بھیڑیے سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں ٹھانی کہ ہر صورت میں اس بھیڑیے کا خاتمہ چاہیے۔ اس نے جنگل کے شیر سے بھیڑیے کی شکایت کی۔ اس نے آپ کے لیے ایک گوسفند محفوظ کر رکھا تھا۔ یہ بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ شیر نے لومڑی سے گواہ طلب کیا۔ لومڑی نے اپنے خون آلود دم اوپر اٹھائی اور کہا کہ یہ گواہ ہے۔ شیر نے آنن فانن بھیڑیے کا کام تمام کر دیا۔ اچھا، مربن یہ ارب کے مادے سے ہے اور اس کے معنی ہمراہ کے ہیں۔ تو آگے لکھا ہے کہ کرروہا جزاعتن، کہ وہ گزشتہ فتنہ فساد کو واپس لانے کا خواہش مند ہے۔ پھر لکھا ہے تحال ایک عورت تھی جو بدکار تھی۔ پھر یہ لکھا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کی ضرب و مثل ہے۔ یہ ضرب المثل وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں کسی کی ذلت و رسوائی مقصود ہو، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ فلاں تحال سے پستر ہے۔ حکومت نے جو کلمات خاندان وحی کے بارے میں استعمال کیے ہیں میں ان پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ خاندان وحی تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کی ہے، ان سے ہر قسم کے رجس کو دور فرمایا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ حکومت نے اپنے خطاب میں جو ادب اور منطق استعمال کی ہے اس پر بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں۔ ہم آ گئے پیج 494 پہ۔ عرض گزار ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی جب آپ کی بیٹی آپ کی حبیبہ اور عزیزہ کے حق میں یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں گے؟ سوالیہ نشان۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر، آپ کے خلیفہ اور آپ کے وزیر اور حامل لواء
حضرت امام علی علیہ السلام کے حق میں یہ کلمات کہے جا رہے تھے تو آپ پر کیا گزری ہوگی؟ سوالیہ نشان۔ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر، آپ کی مقدس مسجد میں اور آپ کی مرقد منور کے سامنے کہا گیا۔ اے حور انسیہ کے والد گراں قدر، آپ کی آنکھیں روشن ہوں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، بلکہ دو خوشخبریاں، حکومت اور اس کے ارکان کی نگاہوں میں تیرے اہل بیت اور عطرت کی یہ عزت ہے جس کا اظہار انہوں نے ابھی کیا۔ اچھا سامعین، اب ہیڈنگ ہے اور لکھا ہے حکومتی استمداد اور حضرت ام سلمہ کی حق گوئی۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ شیخ جمال الدین شامی نے اپنی کتاب در النظیم لام نون زوی میم میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطاب کرنے کے بعد حکومت نے خطاب کیا اور اپنے اس خطاب میں نبی کی بیٹی کے بارے میں توہین آمیز کلمات جاری کیے۔ جب ام المومنین حضرت ام سلمہ نے یہ کلمات سنے تو ان سے رہا نہ گیا اور وہ کھڑی ہو گئی اور حکومت سے کہا، انورٹڈ کاما میں ترجمہ بیان کر رہی ہوں، کہ کیا آپ لوگ ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت کے بارے میں ایسی باتیں کہنے لگے ہو؟ خدا کی قسم وہ انسانوں کے درمیان حور ہیں، وہ اجسام و ابدان کے لیے روح کے مانند ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ پاک و پاکیزہ جھولیوں میں ان کی تربیت ہوئی ہے، ملائکہ ان کا جھولا جھلاتے تھے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے۔ ان کی تربیت و نشو و نما پاک و پاکیزہ آغوش نے کی ہے۔ کائنات کی بہترین شخصیت نے انہیں پروان چڑھایا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز اس نورانی ماحول میں کیا جس ماحول کو منور کرنے والے ان کے والد گرامی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہیں تعلیم و تعلم کیا، اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی میراث ان پر حرام کر دی تھی اور سیدہ اس امر سے آگاہ نہ تھیں؟ سوالیہ نشان، پیج 495۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، انورٹڈ کاما، اے نبی اپنے قبیلے اور قریبیوں کو ڈرائیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے پیغمبر اسلام کے لیے قرآن مجید کا واضح پیغام ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو انذار کریں، الف کے نیچے زیر ہے اور نون زے الف رے، انذار کریں۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں وحی کی تعلیم اپنے صحابہ کو دی وہاں اپنے گھر والوں کو بطریق اولیٰ دی۔ آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو وحی کی تعلیم دی تھی لیکن حضرت سیدہ زہرا نے اپنے والد گراں قدر سے کے فرمان کی مخالفت کی ہے؟ سوالیہ نشان، کیا ایسا ممکن ہے؟ سوالیہ نشان۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ سیدہ عالم عالمین کی عورتوں کی سید و سالار ہیں؟ وہ کائنات کی ہر خاتون سے زیادہ عزت و عظمت رکھتی ہیں۔ وہ جنت کے جوانوں کے 2 سرداروں کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ فخر مریم ہیں، ان کے والد گرامی اللہ کے رسول ہیں، ان کی بعثت کے ذریعے اللہ نے اپنی رسالت کی تکمیل فرمائی ہے۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گرمی اور سردی سے بچاتے تھے۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو ان کے مبارک سر کے نیچے رکھتے اور بائیں ہاتھ کو اوپر رکھتے۔ جی ہاں، آہستہ چلیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں۔ آخر آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ان قریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ پھر لکھا ہے جمال الدین شامی مزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے اپنا حق ادا کیا اور جرأت و شجاعت کے ساتھ آل محمد کی وکالت فرمائی۔ حکومت نے ان کا وظیفہ مقرر تھا، حکومت نے وہ بند کر دیا اور اس سال ان کے نان نفقے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے خانہ اقدس کی طرف واپسی۔ لکھا ہے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ملکوتی خطاب کے بعد واپس گھر تشریف لائیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام ان کے انتظار میں تھے۔ آپ بے چینی کے ساتھ اس خورشید جہاں افروز کے طلوع کا انتظار کر رہے تھے۔ جب سیدہ تشریف لائیں اور حضرت امیر علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھیں تو ان کے حضور یوں خطاب فرمایا۔ پیج 496 پہ آ گئے اور ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ یا ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ کون سے راز کی بات ہے کہ آپ گوشہ نشین اور پردہ نشین ہو کر رہ گئے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ اتہام سے بچنے کے لیے زمین گیر ہو گئے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے اونچی اڑان رکھنے والے بڑے بڑے شاہینوں کے بالوں پر توڑ دیے تھے، تو اب آپ کے سامنے ان کمزوروں کے بالوں پر کی کیا حیثیت تھی؟ سوالیہ نشان۔ اے ابو طالب، کیا عظیم فرزند حکومت میرے باپ کی عطیہ اور میرے بچوں کے وسائل حیات کو ہضم کرنا چاہتی ہے؟
مجھ سے جھگڑا کیا گیا ہے، انہوں نے میری کوئی بات تسلیم نہیں کی، انصار نے بھی اپنی مدد روک لی ہے، مہاجرین نے بھی تعلقات توڑ لیے ہیں، اور قوم نے چشم پوشی کر لی ہے۔ اب نہ کوئی دفاع کرنے والا ہے اور نہ کوئی روکنے والا ہے۔ میں بڑے صبر و ضبط کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، لیکن بغیر کسی نتیجے کے واپس آ گئی ہوں۔ کیا آپ علیہ السلام نے اپنی شمشیر کو نیام میں رکھ لیا ہے؟ تو گویا آپ نے ان معاملات کو برداشت کر لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے قبل تو بڑے بڑے بھیڑیوں کو فنا کر دیا تھا، آپ اب خاک پر بیٹھ گئے ہیں، نہ کسی بولنے والے کو روکتے ہیں اور نہ زیادتی کرنے والوں کو دور کرتے ہیں۔ خود میرے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اے کاش میں اس مصیبت سے پہلے مر گئی ہوتی۔ اللہ میری اس گفتگو کو معاف کر دے۔ آپ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، میرے حال پر افسوس ہے۔ ہر صبح و شام میرا سہارا چلا گیا، میرا بازو کمزور ہو گیا، اب میری فریاد میرے بابا کی خدمت میں ہے، اور میرا تقاضائے نصرت بھی میرے پروردگار سے ہے۔ خدایا تو ان لوگوں سے زیادہ قوت و طاقت والا ہے، اور تو شدید عذاب کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے، ہم پیج 497 پہ آگے لکھا ہے، جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے خانہ اقدس میں تشریف لائیں تو ان کے جسم اطہر میں درد و رنج کے آثار واضح تھے۔ ان حالات میں وہ کیوں پریشان و حیران ہوں؟ جو کچھ ان کے ساتھ گزرا تھا اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ جی ہاں، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے راہ میں جہاد ہی گزرا تھا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، پیغمبر خدا کی دختر فرزانہ فتح و سربلندی کے ساتھ گھر واپس آئیں۔ ان کے حقوق انہیں واپس نہیں ملے تھے، لیکن پھر بھی وہ فاتح اور سربلند ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی حق طلبی کی جو آواز بلند کی تھی وہ آواز ہمیشہ بلند ہے، جسے اس دور کے لوگوں نے بھی سنا، اور اس طرح ہر نسل اور ہر زمانہ اس آواز کو سنتا رہے گا۔ آپ پر جو ظلم ہوا آپ نے اسے تاریخ کی عدالت میں ہمیشہ کے لیے ثبت کرا دیا تھا۔ آپ نے اپنے دلائل و براہین سے ثابت کیا کہ ان کے حقوق سے انکار کیا گیا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے ان انکار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے محکوم کر دیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ پیغمبر خدا کی بیٹی پیروزی اور سرفرازی کے ساتھ واپس آئیں، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ نے اسلام کے انسان ساز بلند مفاہیم کو تعارف پیش کیا تھا۔ سیدہ عالم نے اپنے اس تاریخی خطاب میں اسلام کے اساسی مسائل پر روشنی ڈالی تھی۔ آپ نے توحید، نبوت، رسالت اور امامت، اہل بیت علیہ السلام کی مکمل توضیحات و تشریحات پیش کی تھیں۔ جی ہاں، جب سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام اپنے خانہ اقدس میں پہنچیں تو اس وقت جہاد کے تمام مراحل طے کر چکی تھی، صرف ایک مرحلہ باقی تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ گھر واپس لوٹیں تاکہ دنیا اور تاریخ کے لیے ایک اور حقیقت کا انکشاف کریں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اس حقیقت کے کشف کے لیے ایک اور طریقہ اپنایا، اور وہ طریقہ اور اسلوب اپنے شوہر نامدار سے مکالمہ تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے اس انداز تکلم میں رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو واقعات پیش آئے انہیں بیان فرمایا۔ آپ نے حکومتی موقف کو دہرایا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے وہ آپ نے وہ منظر بھی پیش کیا کہ جب وہ خطاب کر رہی تھی تو حاضرین و سامعین پر کیا گزری۔ ان کی آنکھوں سے سیلاب اشک جاری و ساری تھا، اس لیے وہ حالات کے پیش نظر مروب تھے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ جس وقت سیدہ کائنات اپنے گھر تشریف لائیں تو انہوں نے فرمایا، یبنا ابی طالب، یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ نے اپنے شوہر نامدار سے گفتگو کرتے وقت ان کی منزلت کا خیال نہ رکھا، حالانکہ آپ یبن الام یا یبن الحسنہ یا علی کے ساتھ انہیں پکارتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے ایسا نہیں کیا، اور اس کے آگے سوالیہ نشان ہے۔ پیج 498 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں یہ عرض کروں گا کہ سبحان اللہ، اس خطاب میں کون سا نقص ہے؟
اس نسب میں کیا آر ہے؟ کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام سید البطحاء اہل مکہ کے راس و رئیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و ناصر، تاریخ کا فخر، سالار قریش اور بنو ہاشم کے سردار نہ تھے؟ سوالیہ نشان۔ آگے لکھا ہے کیا حضرت امام علی علیہ السلام صاحب شجاعت و شہامت حضرت ابو طالب کے فرزند ارجمند نہ تھے؟ سوالیہ نشان۔ پھر لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام تو وہ تھے کہ مشرکین ان سے لڑنے پر اتر آئے تھے۔ آپ علیہ السلام وہ بہادر و شجاع تھے کہ آپ کے صاحب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جاہلیت کی اسیری اور اس کے ہتھ کنڈوں سے نجات دلائی تھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ملکہ عرب کے ایک عظیم فرد تھے۔ آپ علیہ السلام جوان مردی اور شہامت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے پہلو میں وہ دل تھا جو انسانیت کے لیے دھڑکتا تھا۔ آپ حقوق بشر کے محافظ و مدافع تھے۔ اب اگر آپ کے فرزند ارجمند کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا جائے کہ اے ابو طالب کے فرزند، تو اس میں کیا نقص ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا اس گفتگو کا یہ حقیقی معنی نہیں ہے؟ سوالیہ نشان۔ اے فرزند شکوہ و سعادت، اے فرزند شرف و بزرگواری، اے فرزند شجاع و دلاوری، اے فرزند حامی و ناصر رسول اللہ، اے فرزند فضیلت و عظیمت، جی ہاں، سیدہ عالم نے اپنے شوہر نامدار کو یا بن ابی طالب سے خطاب فرمایا۔ سیدت العالمین انہیں حالات کا رخ دکھانا چاہتی تھیں، یا آپ سلام اللہ علیہ اپنے شوہر ارجمند کو یہ یاد دلانا چاہتی تھیں کہ وہ ایک عظیم انسان ہیں، ان کا نسب عالی اور متعالی ہے اور وہ ایک بہادر اور شجاع مرد کے فرزند ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ گویا کہ آپ سلام اللہ علیہ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام سے یہ کہنا چاہتی تھیں کہ اے فرزند شہامت، آپ کے والد گرامی حریت پسند اور شجاع انسان تھے۔ انہوں نے میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین حالات میں نصرت فرمائی۔ وہ ہمیشہ رسول اسلام اور ان کے دین کے لیے سربکف رہتے تھے۔ آپ انہی کے فرزند ہیں۔ کیا آپ علیہ السلام خاموش رہیں گے اور میرے حقوق کا دفاع نہیں کریں گے؟ سوالیہ نشان۔ ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 499 پہ۔ آگے لکھا ہے اس گفتگو کے بعد سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر نامدار کی شجاعت و شہامت کو یاد فرمایا کہ بعثت سے لے کر رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کے جہاد کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے اسلام کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی دی اور اپنی جان کا خیال تک بھی نہ کیا۔ اسلام کے دفاع میں بڑے بڑے بہادروں کا مقابلہ کیا اور انہیں خاک و خون میں غلطاں کیا۔ آپ اسلام کے بطل جلیل ہیں۔ بعد ازیں خاتون جنت نے ماضی و حال کو آپس میں ملا کر یہ فرمایا۔ اب جو فرمایا وہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ اے میرے عظیمت و شجاعت، کیا بات ہے کہ آپ گوشہ نشین اور الگ تھلگ ہو کر رہ گئے ہیں۔ پھر انورٹڈ کاما میں کہ تہمت و اتھام کے خوف سے گھر میں بیٹھ کر رہ گئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ایک اور نسخے میں کہ آپ نے زمانہ ماضی میں طاقت ور شاہینوں کے بالوں پر توڑے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام نے بڑے بڑے سورماؤں کے غرور و تکبر کو خاک میں ملایا ہے۔ پھر آگے ایک اور اس میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ان کمزور و ناتواں لوگوں کو آپ علیہ السلام پر کیسے جرأت ہوئی ہے کہ انہوں نے آپ کے حقوق کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، انہیں آپ کا کوئی خیال ہے اور نہ کوئی خوف ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ وہ لوگ ہر اعتبار سے آپ سے کمزور تھے، اب انہوں نے آپ کو کمزور کر دیا۔ وہ لوگ ہر اعتبار سے بے نام و نشان تھے، وہ کسی حساب و کتاب میں نہیں ہیں۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سکوت پر متعجب تھیں کہ لوگوں نے ان کے حقوق پر ہاتھ صاف کیے، لیکن وہ کیوں خاموش ہیں اور اپنے حقوق کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ سوالیہ نشان۔ ایک اور نسخے میں خا تک آیا ہے، یعنی ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر یورش کی ہے۔ سیدہ کائنات نے اپنی اس گفتگو کے بعد اساسی مسائل پر روشنی ڈالی۔ یہاں پہ اساسی لکھا ہے، اساسی مسائل پر روشنی ڈالی۔ آپ نے فرمایا، اب ہم آگے پیج 500 پر، آپ نے فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے حضرت امیر علیہ السلام سے خطاب کا آغاز کیا تھا تو انہیں یبنا ابی طالب کے کلمات سے یاد فرمایا تھا۔ اب اس مقام پر بھی آپ نے وہی الفاظ استعمال کیے۔ تمام لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ طائف کے سردار عبداللہ
بن جزعان کے مہمان خانے کی ملازمت کون کرتا تھا؟ سوالیہ نشان. اس کے خوراک میں ظروف کو کون تیار کرتا اور کون باورچی خانے سے کھانے لے کر مہمان خانے میں لے جاتا تھا؟ پھر وہ عبداللہ بن جزعان کی طرف سے مہمانوں کو کھانے پر بلاتا تھا. آگے لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں جو ترجمہ کہ یہ آدمی میرے والد گرامی کے عطیہ اور میرے بچوں حسنین شریفین کے وسائل معیشت کو مجھ سے روکنا چاہتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ انہوں نے مجھ سے اعلانیہ جھگڑا کیا ہے. اب آگے ہے کہ تفاہم و استدلال سے وہ دور چلے گئے. اس امر کا نتیجہ عداوت ٹھہری اور انہوں نے دلیل و برہان کو قبول کیا اور نہ منطق و تفاہیم کو تسلیم کیا، کیونکہ انہوں نے پدر و فرزند کے درمیان قانون میراث سے انکار کر دیا تھا. آگے لکھا ہے کہ میں نے انہیں اپنی گفتگو کے دوران اچھی طرح سے سمجھا لیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں. سوالیہ نشان. پھر لکھا ہے خاندان وحی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے میرے حق کے مقابلے میں وہ حدیث پیش کی ہے جو اللہ کے قرآن کے منافی ہے. وہ لوگ خود مدعی ہیں اور شاہد گواہ ہیں. وہ لوگ خود مدعی ہیں اور خود شاہد و گواہ ہیں جو اور خود ہی حاکم ہیں. انہوں نے اس حدیث کو اپنے دعوے کی دلیل بنایا ہے. پھر نیچے انورٹڈ کاما میں ترجمہ ہے کہ حکومت نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ فرزندان قیلا و اوس، الف پہ زبر ہے اور واو سین، قیلا و اوس و خزرج نے ہماری نصرت کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. اب آگے لکھا ہے کہ سیدہ عالم یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو اہل مدینہ نے ان کا استقبال کیا تھا اور ان کی نصرت و یاوری کی تھی. جب بھی اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے خلاف مشرکین نے اجتماع کیا، انہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی تھی. لیکن آج انہوں نے خاندان وحی کی معاونت سے ہاتھ کھینچ لیے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کی پیروی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ مہاجرین نے بھی ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے. پیج 501 پہ ہم آگے لکھا ہے بعزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت دیکھیے کہ اس مختصر جملے میں مفہوم کو ادا کرنے کے لیے دو لفظوں کو استعمال کیا جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. وصل ہجر کے مقابلے میں ہے. یہ کس قدر خوبصورت اور پرظرافت جملہ ہے. اس کے بعد نیچے اگلا جملہ ہے جس کا ترجمہ انورٹڈ کاما کہ میرے حق میں جو مظالم برپا ہوئے لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور حق و عدالت کے راستے میں میری مدد نہیں کی. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے بطول عذرا کا اس کلام سے یہ مقصود ہے کہ لوگ مسجد میں موجود تھے. جی یہی لکھا ہے کہ لوگ مسجد میں موجود تھے. میں نے ان کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کیا، حکومت نے انکار کیا، حاضرین مسجد سر جھکائے بیٹھے رہے، انہوں نے میری آواز سے اپنی آواز نہ ملائی. پھر آگے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ کسی نے میرے حقوق کا دفاع نہیں کیا. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے میرا حق جاتا رہا لیکن کوئی منع کرنے والا نہ تھا. پھر ایک اور نسخے میں لا شافعن آیا ہے اور نیچے ترجمہ پھر لکھا ہے ایک لائن کا انورٹڈ کاما میں صبر و ضبط کے ساتھ گھر سے باہر آ کر مسجد نبوی میں وارد ہوئی تھی لیکن بغیر کسی نتیجے کے واپس آئی ہوں، یعنی میری کسی نے نصرت نہیں کی. انورٹڈ کاما کلوز. پھر آگے ایک اور جملہ ہے بی بی کے کلام کا انورٹڈ کاما کہ آپ نے اپنی شمشیر کو نیام میں رکھ لیا ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی شمشیر کو نیام میں رکھ لیا ہے، گویا کہ آپ علیہ السلام نے ان تمام معاملات کو برداشت کر لیا ہے کیونکہ آپ نے نہ تو اپنی قوت کا استعمال کیا اور نہ ہی اپنی قدرت کا اظہار کیا. انورٹڈ کاما کلوز. پھر اس کے بعد انورٹڈ کاما میں جملہ ہے کہ یہ جملہ گزشتہ جملے کی تفسیر ہے. اچھا نہیں ٹھیک ہے، یہ جملہ لکھا ہے نا افطرست ذیاب وفترشت ترابا، لکھا ہے یہ جملہ کسی گزشتہ جملے کی تفسیر ہے کہ سیدہ عالم نے فرمایا کہ اے میدان جنگ کے عظیم مجاہد و مبارز، آپ علیہ السلام نے اپنی گزشتہ پر افتخار زندگی میں خونخوار بھیڑیوں کو پھاڑ کر رکھ دیا تھا، اب آپ زمین پر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ سوالیہ نشان. اور ہم آگئے ہیں پیج 502 پر. یہاں پر سوالیہ نشان. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس جملے میں دو فعلوں کا امکان ہے.
فعل مخاطب ہے یا متکلم؟ پہلی صورت میں اس جملے کا یہ معنی ہوگا کہ جی ہاں اے بزرگ ترین مرد، آپ شجاعت و شہامت کی علامت اور سمبل ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیوں خاموش ہیں؟ دوسری صورت میں اس جملے کا معنی یہ بنتا ہے کہ اب جو ماحول بنا دیا ہے اس ماحول میں ناحق کہنے والے منع نہیں کر سکتی ہوں، ناحق کہنے والے کو منع نہیں کر سکتی ہوں، اور نہ اہل باطل کو ان کے مظالم سے روک سکتی ہوں۔ پھر لکھا ہے ولا خیار لی، میں اپنا دفاع نہیں کر سکتی اور نہ میں کسی کے مقابلے کی قوت رکھتی ہوں، کیونکہ میں ایک خاتون ہوں۔ ایک خاتون اپنے تصرفات اور امکانیات میں محدود ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک عربی کی لائن ہے جس کے نیچے لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی دختر کا حق تھا کہ وہ اپنی موت کی آرزو کرے تاکہ وہ کسی قسم کی توہین اور مظالم کو نہ دیکھ پائیں۔ حالانکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھرپور جد و جہد سے انہی لوگوں کو عزت و سیادت عطا کی تھی اور انہیں تباہیوں اور بربادیوں سے بچایا تھا۔ آج انہیں کی بیٹی اپنی موت کی آرزو کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کے اہل بیت علیہ السلام کی حرمت اور قدست کی پرواہ نہیں کی گئی ہے، ان کے حقوق روک دیے گئے ہیں۔ امت کے سلوک سے اس قدر وہ پریشان ہو چکی تھی کہ موت کی آرزو کر لی یا بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئیں کہ اب وہ انہیں سنبھال لے، وہ مزید مصائب برداشت نہیں کر سکتی۔ اب یہاں تک ہم نے پیج 502 کا بالکل تقریباً اینڈ تک آ گئے ہیں۔ ایک پیراگراف رہتا ہے، وہ ہم پھر اگلی آڈیو میں مل کر پڑھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔